سنو تم ستارے ہو، تمہیں چمکنا ہے جہاں میں۔ اس کہانی کو دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے آپ کا معیار، یور لیول آف اسٹیٹس، آپ کی خوشی، یور ہیپینس۔ پروفیسر ضیاء زرناب لکھتے ہیں کہ دوسروں کی نظر میں آپ کی وہی قیمت ہے جو آپ اپنے لیے مقرر کرتے ہیں۔ دنیا میں موجود ہر شخص اپنی معاشی، معاشرتی اور نفسیاتی شناخت رکھتا ہے۔ لوگ انسان کو اس کی شناخت کی بدولت ہی جانتے اور اس کے مطابق پیش آتے ہیں۔ انسان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ معاشرے میں اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ یہی چیز کامیابی کا سرچشمہ بھی ہوتی ہے۔ اس لیے لوگ اپنی قدر و قیمت بڑھانے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں۔ انسانی قدر و قیمت بڑھ جانے سے اس کے پاس اختیارات بڑھ جاتے ہیں، عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسانی ساکھ بہتر ہوتی ہے۔ انسان جب تک خود اپنے لیے کسی معیار کا تعین نہ کر لے تب تک معاشرے میں بھی اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی۔ خود توقیری سے مراد انسان کا اپنی محنت و خصائل کی بنیاد پر خود کو قابل قدر اور باعث عزت سمجھنا ہے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ معاشرے میں آپ کی قیمت وہی ہوگی جو آپ اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنے لیے مقرر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ دوسروں سے منفرد پیدا کیا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ موازنہ کرنے کی بجائے خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ انسان کا مقابلہ کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی ہی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنے لیے معیار بنا لے اور اس معیار تک پہنچنے کے لیے دل و جان سے محنت کرے تو اسے کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہر دن اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش اور اپنی قابلیت کی نشوونما کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی کارکردگی کو بہتر بنانا انسان کے لیے کامیابی کی راہیں ہموار کرتا ہے۔ انسان اپنے مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے معیار خود بناتا ہے اور اسے بہتر بھی خود ہی کرتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے معیار اپنے ساتھ ساتھ معاشرے کی بھلائیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے، کیونکہ ایک انسان کی کامیابی پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ انسان جب خود پر یقین رکھتے ہوئے اپنے لیے معیاری اصول و قواعد طے کر لیتا ہے تو اس کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ کامیابی کے لیے معیاری منصوبہ بندی کر کے قدم اٹھانا کامیاب لوگوں کی عادت میں شامل ہوتا ہے۔ جب تک انسان اپنے آپ پر اور اپنی اچھی بری عادات پر قابو نہیں پاتا تب تک اس کے لیے کامیابی حاصل کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ اپنے آپ پر قابو پانے کے لیے انسان کو اپنا معیار اور اپنے لیے اصول و ضوابط وضع کرنے پڑتے ہیں، تب ہی کامیابی کا سفر آپ کے لیے آسان ہو پاتا ہے، ورنہ راستے کی مشکلات قدم قدم پر آپ کو ڈرا کر آپ کی ہمت کو کم کرتی رہتی ہیں۔ معیاری منصوبہ بندی کا مطلب ہرگز خود کو کاموں میں تھکا دینا یا دولت اکٹھی کرنے کے بارے میں سوچنا نہیں ہے۔ اپنا معیار پیسے کو نہیں، خوشیوں اور سکون کو بنائیں۔ نئے منصوبوں پر کام کریں اور وہ کام کریں جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے، یہ دیکھیں کہ آپ کے اس کام سے آپ اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے کیا اچھا کر سکتے ہیں۔ دولت پر توجہ دینے کی بجائے اللہ کی روزمرہ عطا کردہ نعمتوں پر شکر کریں اور ان سے لطف اندوز ہوں۔ کامیاب زندگی ہر انسان کا خواب ہوتی ہے۔ جہاں کئی لوگ اس خواب کو سچ کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں، وہیں بہت سے افراد لوگوں کی باتوں کو سر پر سوار کیے کامیابی کو خواب سمجھ کر اسے بھولنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ایسا ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ میرے نزدیک یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے لوگ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں اور ہم دن بدن کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ انسان کمزور تب ہوتا ہے جب اس کا اپنی ہی ذات سے رابطہ منقطع ہو چکا ہو۔ کامیاب زندگی کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے دل و دماغ سے اور اس خوف اور ڈر کو نکالنے کی ضرورت ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہمیں اپنے لیے جینا سیکھنا ہوگا، تب ہی ہم کامیابی کی طرف بڑھ سکیں گے۔ اس دنیا میں موجود ہر انسان منفرد ہے، اس لیے اس کی سوچ اور نظریہ بھی مختلف ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنے سے پہلے ہی اگر آپ اندیشوں کا شکار ہو گئے تو کامیابی آپ سے بہت دور چلی جائے گی۔ زندگی میں نئے نئے تجربات کرنا، نئی چیزوں کو آزمانا قطعاً برا نہیں ہے، اس لیے انسان کا خود پر اعتماد بڑھتا ہے۔ ہر قدم پر یہ سوچنے کی بجائے کہ آگے کیا ہوگا، آپ کو چاہیے کہ آپ خود پر اپنے حال پر توجہ دیں۔ جس وقت میں آپ
آپ جی رہے ہیں اسے پرلطف بنائیں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، کیونکہ آپ اس کا حق رکھتے ہیں۔ مستقبل کے اندیشوں کو سر پر سوار کر کے انسان اپنے موجودہ وقت کی خوشی بھی تباہ کر لیتا ہے۔ آج جو آپ کے پاس ہے اس میں خوش ہونا اور اسے خود پر خرچ کرنا سیکھیں۔ لوگوں سے ناراض ہونے کی بجائے انہیں معاف کرنا سیکھیں، اس میں آپ کو سکون اور خوشی ملے گی۔ بلا وجہ بحث میں نہ پڑیں، کچھ برا لگے تو اسے نظر انداز کر دیں، خود کے لیے اچھے بنیں، کام کریں مگر اسے سر پر نہ سوار کریں۔ اکثر اوقات کاموں کی کثرت انسان کو ذہنی سکون سے محروم کر دیتی ہے، ایسے ہی اگر انسان کچھ وقت اپنے لیے، اپنی خوشی کے لیے نکال لے تو اسے نہ صرف ذہنی سکون ملتا ہے بلکہ اس کے جذبات اور ذہانت پر بھی اس کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا موضوع۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔